بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام انبیاء اپنے اپنے وقت میں جو آئے ہیں انہوں نے اسلام کی دعوت دی ہے، اور اپنی اپنی اس وقت کی جو ضرورت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ نازل کیا، پوری کوشش اور پوری حق پھیلانے میں انہوں نے اللہ کا وعدہ اور اس کو وعید اور اس کی کتاب کو عوام تک، عام لوگوں تک پہنچانے میں پوری کوشش اور اپنی تمام صلاحیتیں صرف کی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں میں، عیسائیوں میں اور مسلمانوں میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں، ان کے بارے میں مختلف عقائد ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بنا باپ حضرت مریم کے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ ایک تو یہ معجزہ ہے کہ بنا باپ، جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی ماں تھی اور نہ باپ، تو اللہ قادر ہے ہر چیز پہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ جس طرح چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ یہ محدود ذہن اور محدود چیزیں انسانوں کی ہیں، وہ تو کچھ بھی سوچیں گے، لیکن اللہ رب العالمین جیسے چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے وہ پیدا ہوئے اللہ کے حکم سے۔ اور دوسرا عقائد جو ہیں یہودیوں کے بارے، یہودی جو حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ ان کی اور والدہ کے بارے میں بہت ہی برے الفاظ اور بہت بڑی تہمت لگا رہے ہیں، اور ان کے عقائد اس لیے کہ جن پہ یہودی چل رہے تھے، جن نظریات پہ چل رہے تھے، اور جو ان کی مشگافیاں تھیں، اور جو ان کی جو شریعت کو توڑ موڑ کے، اور جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کلام نازل کیا تھا تورات، اور اس پہ کتنی چیزیں چینج کیں، تبدیل کیں اور کرپشن کی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش پہ جو اس کی مسیح موعود کا وہ انتظار کر رہے تھے، وہ آئے، لیکن انہوں نے ان پہ ایمان نہیں لایا۔ اس وقت جو ان کا عدالت سے وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جب قتل کا، مسلوب کرنے کے لیے جو گورنر تھا، اس نے حکم میں رد و بدل کرنے کی کوشش کی، لیکن یہودیوں کی بار بار کوشش، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بادشاہ کے حکم کے خلاف ورزی ہوگی، اور اس کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ اس کے غدار سمجھا جائے گا۔ حضرت مسیح کو انہوں نے جو ہے نا کوشش کی کہ وہ صلیب پہ چڑھائے، اور صلیب پہ یہودیوں کے جو ہے کہ وہ جو بھی صلیب پہ چڑھائے وہ ملعون ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے، نہ فوت ہوئے اور نہ ہی مصلوب ہوئے، بلکہ زندہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس زمین پہ آئیں گے، شادی کریں گے، بچے ہوں گے، اور شریعت محمدی کو نفاذ، اور یہودی اور عیسائی عیسائی بہت بڑی تعداد میں ان کو جو ہے نا ایمان لے کے آئیں گے۔ لیکن اس میں دو تین چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہودیوں نے جو ہے نا شریعت کو چینج کیا، تبدیل کیا، اور اپنے جو ان کے رہبان اور جو احبار تھے ان کے کہنے پہ ان کی جو دین جو ہے ان کی اپنی خواہشات کے مطابق چلاتے رہے۔ ان کی زندگی اسی طرح جو ہے نا صرف اور صرف لفاظی تھی، اور اعمال کے طور پہ انہوں نے جو ہے نا تمام شریعتوں کو بدل ڈالا۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق حضرت جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے وہ بھی باطل عقیدہ ہے، کہ وہ بعض ان کے نزدیک پروٹسٹنٹ ہیں، اور جو پروٹسٹنٹ ان کا عقیدہ علیحدہ ہے، جو کیتھولک کے ان کا علیحدہ، بہت سے اسکول آف تھاٹ ہیں، وہ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ کے متعلق مختلف عقائد ہیں۔ لیکن اس کے بارے میں جو ہے نا ان کے یہ ہے کہ یہ نعوذ باللہ اللہ کی ایک ذات کا حصہ ہے۔ اللہ، حضرت عیسیٰ اور حضرت جبریل کو، تینوں مل کے ایک خدا، یہ تینوں کو وہ خدا سمجھتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ ایک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس جیسا کوئی نہیں۔ اور وہ ذات جو رب ہے، کریم ہے، حکیم ہے، علیم ہے، جو یہ پوری سلطنت جو ہے
اس نے کہیں سے کسی سے لی نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی اپنی ہے، طاقتور ہے، سوتا نہیں ہے، وہ کھاتا نہیں ہے، وہ غالب ہے۔ رب کے بارے میں جو محدود نظریات انسانی تصورات میں آئے، اور جس طرح کی ان کی حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ وہ ایک اللہ کے شریک کار ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ان پہ انجیل اتری تھی اور انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، اور مسلمانوں کے یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اور یہ ان کی انجیل اتری، اور انہوں نے پورے جتنے بھی سال تھے انہوں نے جتنی بھی اللہ کی دین کی طرف دعوت دیتے رہے، اور ان کے بارے میں ابھی دوبارہ جو آخری وقت آئے گا تو وہ پھر آئیں گے اور یہاں پہ حکومت قائم کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے وہ کام کر کے جائیں گے۔ لیکن مختلف جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کو بیٹا تصور کرتے ہیں، یا اللہ کو ان کا حصہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرتے ہیں، جو ایک شرک ہے، اور ان کا بیٹا قرار دینا ایک شرک ہے جو سب سے بڑا گناہ اسلام میں۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ ایک واحد ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کہاں کام کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور ان کے متعلق جو عقائد ہیں، نظریات ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بارے میں سورہ نساء میں آیا ہے، سورہ مائدہ میں آیا ہے، سورہ انبیاء میں آیا ہے، اور سورہ مریم میں، اور آپ ان چیزوں ان کو تحقیق تفتیش کریں۔ قرآن میں جتنی بھی جگہوں پہ آیا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، اور اپنے نظریات کو قرآن و سنت کے مطابق کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات کہنے اس کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے، وما توفیق الا باللہ۔